يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في واقعہ دراصل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مدین صالح سے واپس ہو رہے تھے اور آواز آئی، ایک ندا آئی، جاؤ جا کر فرعون کو دعوت دو۔ فرعون جو ہے سرکش ہو گیا ہے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ موجودے تھے عصا کی شکل میں، اور ان کا ہاتھ جو چاند کی طرح چمکتا تھا، وہ موجودے لے کر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں تشریف لائے، دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں لوگوں کا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے تشریح دی، خدا کا ڈیفینیشن سمجھایا۔ واقعہ بڑا لمبا ہوا۔ فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا ملا ہے، جو اژدہا بدل رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ تو اس نے پوری کی پوری سلطنت میں اس نے یہ اعلان کیا کہ فرعون کے جادو کا مقابلہ کرنے والے جادوگروں کو جمع کیا جائے۔ سب لوگ واقف ہیں نا اسٹوری سے؟ لوگ بڑی لمبی اسٹوری شارٹ میں سمجھانے کی کوشش کرو۔ سورہ طٰہٰ اگر پڑھنا سٹارٹ کریں تو آلموسٹ پوری جو ہے نا اسٹوری بڑی کنسائز میں جو ہے نا آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور بڑا دربار ہوا، سارے جادوگر جمع ہوئے اور بڑے ایمبیشیس ہو گئے۔ کیوں ایمبیشیس ہو گئے کہ جو ہے نا بادشاہ سلامت سے بہت سارے انعام ملنے والے ہیں ان کو۔ فرعون کو جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو ڈیفیٹ کرنے کے بعد پورے اوپن دربار میں سارے جادوگر ایک طرف اور موسیٰ علیہ السلام ایک طرف، اور جادوگر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ اپنا جادو، اور انہوں نے سارے جادوگروں نے اپنی رسیاں موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجی، اور ساری کی ساری رسیاں سانپ کا شکل اختیار کر کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف جانا اسٹارٹ کر، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا وہاں پر، اور وہ عصا اژدہا بن گیا اور ساری کی ساری چھوٹی چھوٹی سانپوں کو ہڑپ لیا۔ وہ منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر بڑے دلکش، بڑے ایکسائٹنگ وے میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلائمیکس، یہاں پہ جو کلائمیکس ہے، یہ کلائمیکس میرے لیے اور آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ کلائمیکس یہ ہے کہ وہ جادوگر میجیشینز، we all know how greedy these magicians are. Yes or no? Magicians are very greedy. ہمارے درمیان بھی آپ ہماری سوسائٹیز میں جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں لاکھوں کروڑوں ملینئرز ہوتے ہیں یہ لوگ جو شیطان کی ہیلپ لے کے جو ہے نا لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ سو وہ جو گریڈی میجیشینز ہیں جنہوں نے یہ منظر دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اژدہا بن کر ساری کی ساری چیزوں کو ہڑپ لی، تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں اس بات کو، ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کام کیا یہ جادو نہیں ہے، دس از آؤٹ آف میجک، یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ یا کوئی اور خلقت کی جو ہے نا یہ ڈوئنگ ہے، یہ جادو تو نہیں ہو سکتا۔ اور all of a sudden تھوڑی دیر پہلے 2 منٹ 1 منٹ 5 منٹ پہلے ان کے جو ڈریمز تھے یا جو کچھ لوگ ایمبیشیس تھے ملینئر بننے کے لیے، لکھ پتی کروڑ پتی بننے کے لیے، فرعون سے بڑے بڑے انعامات لینے کے لیے، all of a sudden انہوں نے کہا فرعون سے کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لا لیے۔ یہ ہے کلائمیکس، یہ پوری اسٹوری کے اندر ایک کلائمیکس ہے۔ جادوگروں نے کہا، سارے جادوگروں نے کہا موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، اور پھر موسیٰ اور وہاں پر فرعون نے کہا
میری بغیر اجازت کے موسیٰ کے رب پر ایمان لا لیا تم لوگ. تمہارے ہاتھ اور پیر اپوزٹ ڈائریکشن میں کاٹ کر جھاڑ کے اوپر لٹکا دیتا ہوں میں. میری بغیر اجازت کے تم موسیٰ کے رب پر ایمان لا لیے. تمہارے ہاتھ اور پیر مختلف سمتوں سے کاٹ کر میں جھاڑ پر لٹکا دوں گا. اب دیکھیے اتنا بڑا بادشاہ جو ربکم الاعلیٰ کہنے والا ہے اور وہ یہ بات وارننگ کی شکل میں جو ہے وہ جادوگروں سے بول رہا ہے کہ میں تم کو کاٹ دوں گا, ہاتھ اور پیر اپوزٹ ڈائریکشن میں کاٹ دوں گا. اور پھر جواب سنیے آپ وہاں پر. اب جادوگر سے جواب دیتے ہیں فرعون کو, وہ کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لو, ہم جو ہے نا پھرنے والے نہیں ہیں. یہ مختصر تمہیدن جو ہے یہ سٹوری کہہ کر میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں کہ یہ دراصل یہ وہی بات ہے کہ جس بات کو ہم آج گفتگو کرنے ہیں. ان کو اپنے کریٹر کی پہچان ہو گئی تھی. وہاں پر وہ جو جادوگر ہیں ان کو اپنے خالق کی پہچان ہو گئی تھی, اور جب ان کو خالق کی پہچان ہو گئی, اپنے کریٹر کی جب پہچان ہو گئی, تو ان کو کوئی وارننگ, کوئی پنشمنٹ, کوئی آفر ان کو جو نا خریدنے سکا نہ ان کو پریشان کر سکا. سو عزیز دوستوں اور اس قوم کے مستقبل کے قائدین, لیڈرز اینڈ کنٹریبیوٹرز, یہ جو انسان کی تلاش ہے یہ بہت اہم تلاش ہے. یہ ایک کویشچن ہے جو ہر ایک کے ذہن میں پونڈر ہوتا ہے, وانڈر ہوتا ہے کہ دراصل میں کون ہوں, میری کیا حیثیت ہے, میں کس لیے آیا ہوں. These are the questions which continue to haunt us. تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جب سے بنی ہے کئی لوگوں نے کئی فلسفے دیے, کئی سارے ایکسرسائزز کیے. کچھ لوگ جنگلوں میں چلے گئے, کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو پہچان ہے یہ جنگلوں میں جانے سے ہی ملتی ہے, یہ جو پہچان ہے کچھ اور کرنے سے ہی ملتی ہے. یہ جو انسان اپنے آپ کو پہچانا ہے, خودی کی پہچان اور خدا کی پہچان, یہ دو امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں یہ تو دراصل دنیا چھوڑنے سے ہی ملتی ہے, دنیا ترک کرنے سے ہی جو ہم کو یہ ملتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر کئی سارے لوگوں نے الگ الگ طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے, لیکن میں اور آپ بہت خوش قسمت ہیں اس معنوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے ذریعے, اور وہ ہدایت قرآن ہے, اپنی اس ہدایت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت زبردست, بہت آسان, واضح طریقے سے ہم کو اس کے جوابات دے دیے ہیں. اور اس کے اوپر اور ایک احسان یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی زندگی میں ایک پریکٹیکل شکل میں ہم کو بتا کر گئے ہیں. تو یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ سمجھایا ہے. تو اب ہم اس گفتگو پہ آتے ہیں کہ یہ جو ہم اپنی جو تلاش ہے, knowing yourself, knowing خودی کی پہچان, خدا کی پہچان, یہ جو دو جملے ہیں ہماری زندگی میں جو ہے نا بہت زیادہ روٹیٹ ہونا چاہیے. اور یہی بات دراصل جو ہے نا ہمارا علم ہے, یہی اس کا جواب دے سکتا ہے. اور اصول علم کا مقصد بھی یہی ہے ہم کو جو ہے نا اپنے آپ کی پہچان ہونا چاہیے, پھر ہمارے خالق خدا کی پہچان ہونا چاہیے. اگر آپ سے کسی نے کہا کہ حصول علم کا مقصد کیا ہے, تو آپ دو جملوں میں اس کا جواب دینا چاہیے. حصول علم کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو خودی کی پہچان ہو, اس کے بعد پھر خدا کی پہچان ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں خودی کی پہچان اور خدا کی پہچان سے کیا مطلب ہے؟ جی
ہے اس کے اوپر؟ چلیے اس کا جواب ہم قرآن کے اندر سے جو ہے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے کوئی دینا چاہ رہے جواب اس کا؟ یس وی ہیو سمن ہیئر. نام بول کر جواب دیجیے. پہلے ہم جو اس میں آپ دیکھا کوئی معمولی شخصی جو ہم بناتے ہیں ہم اپنے آپ کو پہچاننا جیسے عام کے ہر چیز دیکھ سکتے ہیں ہم کان کے سن سکتے ہیں ہم بول زبان کے بول سکتے ہیں تو پھر پہلے اپنے آپ پہ پورا غور کرنا اور پھر سوچنا کہ ہمیں جو بنائے ان کو بھی عام شخصیت میں وہ ایک ہی بتا سکتے جو ہم بنائے چلے. ماشاءاللہ ہے. کوئی اور ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یس ان کے بعد آپ کے پاس لکھیں گے. آپ لاسٹ آپ بولنے کے بعد آپ لاسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے وہ ہر شخص کے لیے انہوں نے آپ کو بنایا ہو کام کاج یہ تو ہم بول سکتے ہیں کہ وہ اوکے جزاک اللہ خیر. لاسٹ جی سورہ رحمان میں کچھ بول رہے تھے آپ؟ سورہ رحمان میں تفصیل سے خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کس طریقے سے بتائی گئی ساری کائنات میں اور ہم یہی اللہ ہے اور کی ہمارا ترجمہ which of the favors will you deny of the Lord. جی جزاک اللہ خیر. تو عزیز بچوں اور سیوں کے لیڈرز اس کا جواب ہم جیسا ہم نے سورہ طٰہٰ میں جادوگروں کی سٹوری سے بہت امپورٹنٹ ہم نے میسج لیا ہے. ایک قرآن کے آغاز میں بالکل آغاز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کریشن اور کریشن آف ہیومن بینگ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا اور بنا کر سارے فرشتوں سے کہا. بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ میں دنیا میں ایک انسان بنانے والا ہوں, خلیفہ بنانے والا ہوں. اور سارے فرشتوں نے جواب دیا کہ اے اللہ ہم آپ کی تسبیح کے لیے آپ کی تعریف کے لیے ہم سب لوگ موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ ایک ایسی کریشن کو دنیا میں پیدا کرنے والے ہیں جو دنیا میں کیا کرے گا, بلڈ شیڈ کرے گا, کرائم کرے گا, خون ریزی کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر جواب دیا کہ میں جو جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے, میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو وہاں پر ڈسکشن وہاں پر ختم ہوا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خلقت کی. آدم علیہ السلام کی خلقت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہاں پر کئی ساری چیزیں سکھلائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلائے اور کہا آدم علیہ السلام سے کہ یہ تمام چیزوں کو, یہ ناموں کو ریپیٹ کرو. آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کو ریپیٹ کیا. تو وہاں پر فرشتوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خلقت کریٹ کی ہے وہ ان کے کمپریہنشن سے باہر ہے, کیونکہ یہ جو کریشن ہے آدم علیہ السلام کا جس کے میں اور آپ دنیا میں اس کے وہ ہیں کہ we are from his progeny, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو بحیثیت خلیفہ بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بحیثیت خلیفہ بنایا ہے. خلیفہ کا ڈیفینیشن کیا ہے کہ بول سکتے ہیں؟ King is not the right answer. ون بائی ون بھائی یہاں فرسٹ ون بائی ون اور لاسٹ میں جائیں گے. جو لوگ پہلے دیے تھے جواب جو مسلمانوں کے
जो मुसलमान पीपल लीड करते हैं, वन मोर आंसर, spokesperson, one more answer, viceroy, another answer, ideal is not the answer, King of the world. sorry sir, repeat again, King of the world. king of the world is not the answer, good attempt, representative, yes. मौलाना मौदूदी ने जो इसके अंदर खलीफा का जो डिफाइन किया है, बहुत जबरदस्त तरीके से इसको डिफाइन किया है। खलीफा को इंग्लिश में आप वर्ड याद रख लीजिए यार, जो लोग नोट्स नहीं लिख रहे, कल मैंने उनसे कहा कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कैंप के लोग जा रहे हैं कि बगैर नोट्स के आप कैंप को जा रहे तो कोई फायदा नहीं है। तो वो लोग जो नोट्स लिख रहे हैं वो लोग लिखे, और जो लोग नोट्स नहीं लिखे हैं वो लोग बाद में लिखे हैं सेशन होने के बाद, ठीक है। खलीफा का डेफिनेशन है रिप्रेजेंटेटिव जैसा है, और आप उसको और इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन की तौर पर याद करें तो वॉइस जेनेट है खलीफा का डेफिनेशन। तो अजीज बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको अपना नायाब रिप्रेजेंटेटिव खलीफा, नायाब रिप्रेजेंटेटिव खलीफा बनाकर भेजा है, जिसको इंग्लिश में वाइस जेनेट कहते हैं। ये जवाब अल्लाह ताला मुझे और आपको दे रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको पूरे इख्तियारात के साथ, पूरे रिसोर्सेज के साथ, हमें पूरे चॉइसेस के साथ अल्लाह ताला ने हमको दुनिया में भेजा है। और एक जगह अल्लाह ताला ने इंसान को जैसा सूरह रहमान के हवाले से जवाब दे रहे थे, और एक जगह अल्लाह ताला ने सूरह रहमान के अंदर फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नों को जो है ना अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये और एक तरह से इंसान ने हमारा जो सवाल है कि हु एम आई, व्हाट शुड आई डू, और एक तरह से अल्लाह ताला ने हमको इसका जवाब दिया है। तो ये जो आंसर्स है मुझे और आपको हमारे जवाब की तरफ कन्विंस करने वाले आंसर, जो हमारे ज़हन में सवाल आता है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, तो ये तमाम आंसर सबको क्लैरिटी देना चाहिए कि ये मकसद के लिए मुझे और आपको अल्लाह ताला ने भेजा है। तो जब खलीफा जब हम कह रहे हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी ये है कि हमें अल्लाह ताला ने ऐसे एक अमानत हमको दुनिया में भेजा है, तो हमें अल्लाह ताला के अहकाम को एग्जीक्यूट करना है। मुझे और आपको अल्लाह ताला के जो ऑर्डर्स है वो ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना है, मुझे अमानत में खयानत नहीं करना है। उसकी एक छोटी मिसाल देता हूं, बहुत मोटी मिसाल आपको समझने के लिए। मैं एक अभी जैसा आपने सुना कि मैं स्कूल जिसका नाम जिब्रा हाई स्कूल है, उस स्कूल का मैं जिम्मेदार हूं, आई एम द हेड ऑफ दैट स्कूल। वो मेरी जिम्मेदारी है, और मेरे जो पावर्स है वहां पर आई हैव गॉट मेनी पावर्स ओवर देयर। आई हैव गॉट एक्सेस टू, मुझे स्टूडेंट्स 500 स्टूडेंट्स है, उनसे गुफ्तगू करने का है, इतना बड़ा कैंपस है, फैन है, इलेक्ट्रिसिटी है, 40 वहां पर 40 लोग हैं जो स्टाफ है काम करने वाला, तो कई सारे वहां पर रिसोर्सेस है, कई सारे लोग हैं, तो उन लोगों का मेरे पर हक है, और मेरा उनके पर हक ये है कि मैं तमाम लोगों को अच्छे तरीके से देखूं, और हम लोग अगर बच्चे हैं तो आई शुड मैं एक्सपेक्ट करूं उनको अच्छा एजुकेशन मिले, जो मैं एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि उनको जो है ना उनकी हेल्थ और सेफ्टी जो है ना वहां पर हेल्प करके उनको टाइम पर सैलरी मिले। ये तमाम जो है मेरे रिस्पांसिबिलिटीज है, यस और नो। तो ये मैं रिस्पांसिबिलिटीज को सही तरीके से मैं डिलीवर करूंगा तो मैं अपनी जिम्मेदारी का एज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंस्टीट्यूट पर काम अदा करूं। मैं इसको मिसयूज कर सकता हूं, यस और नो, कर सकता हूं मिसयूज, यस। इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा नहीं 15,000 मिला रही, 50,000 मिला रही, लीज मदद नहीं, किसी को सैलरी जो है ना 2,000 5,000 दे दो, किसी को सैलरी 50,000 दे दो। कोई बच्चे कोई क्लासेस में जो है बहुत अच्छा जो है बहुत अच्छा केयर करो, और कोई क्लासेस को इग्नोर कर दो, कोई बच्चे को जो है ना पनिश कर दो, कोई विदाउट एनी रीजन, और कोई बच्चे को जो बड़ी मिस्टेक है तो कोई एक्शन ले लो। सो इफ I am doing this, तो
نہیں کرو. سمجھ میں آئی بات؟ تو اسی طریقے سے ہماری جو ذمہ داری ہے بحیثیت خلیفہ مجھے اور آپ کو بخوبی انجام دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے مجھے آپ کو یہاں پر بھیجا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نائب ہیں. سو میری گفتگو کے آخری حصے کی طرف میں آتا ہوں کہ جب ہم ذمہ داری کی بات کرتے ہیں تو اب آپ کی ذمہ داری اور میری ذمہ داری کیا ہے؟ The last concluding part of my session, third discussion में हम दाखिल हुए. So let's start. What is our responsibility now? اللہ کی بات ہے نا, ایک بات آ گئی, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جی شکر ادا کرنا, ویری گڈ, جزاک اللہ. دیکھیے it could be right or wrong, not necessarily, لیکن آپ لوگ ٹرائی کریے. بہت اچھے. اللہ تعالیٰ کی بات کرنا, شکر ادا کرنا, عمل کرنا. کس چیز پر عمل کرنا؟ اللہ کے احکامات پر, آرڈرز پر. لاسٹ کوئی بھی جواب نہیں دے رہے بھائی. جزاک اللہ. اللہ کا نظام اب جی آپ کا نام بولیے اور آپ کا جواب دیجیے. جواب کو جو ایلیبریٹ کریے. اللہ کا نام, اللہ کا نظام پوری دنیا میں پھیلا. آپ what do you understand by نظام؟ رول. اسلام کیا ہے؟ What is the teaching of Islam پوری دنیا میں پھیلا. جزاک اللہ خیر. یہاں سے اور ایک جواب آ رہا ہے. Last two answers, then we'll proceed. السلام علیکم, میرا نام سید عامر. جیسا کہ آپ ابھی نے کہا تھا کہ جو بھی مومن بندے ہیں, انسان ہے, وہ اللہ کے نائب ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں, اس کی عبادت کریں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں اس کو ہم اس دنیا میں پھیلائیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. اور میں ایک جواب دوں. آپ لوگ سے درخواست ہے کہ جواب غور سے سنیے. یس. Make Islam a spiritual, physical and mental way of life, social, economical, political way of life. نہیں, آپ اس کو ایڈٹ کریں تو پوائنٹ بول رہے ہیں. Islam, make Islam act upon Islam on every sphere of life. Yes, And fantastic. spread it to all other people. Yes, جزاک اللہ. سمجھ میں نہیں آیا سوال, ہے آپ مجھے پرسنلی پوچھ سکتے کیا بولنا چاہ رہے تھے آپ لوگ. دین اسلام سمجھنا, اس پر عمل کرنا اور دوسروں کو بھی ترغیب دینا کہ دین پر کس طرح چل سکے. جزاک اللہ. آج کو میں اتنا ہی بول سکتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اتنا اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سب دنیا کو, سب لوگوں کو پہنچائے. Yes, جزاک اللہ. So let us conclude. So this is also there. Let us conclude. Last. السلام علیکم, میرا نام رحمان ہے. First we should know Islam, then we should act upon Islam, then we should spread Islam. MashaAllah, thank you very much. Know Islam, act on Islam, spread Islam. Fantastic way of framing the words. اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا. اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا. جزاک اللہ خیر. یہ تمام جوابات میری تقریر کو آلموسٹ, میری ڈسکشن کو آلموسٹ جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کرتی ہے. بٹ اسٹل لیٹ اس سمرائز کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے سب جواب دیا, ہم قرآن کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی ہم یہ اگر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری سرمن تھا, اس سرمن کو کیا کہتے ہیں؟ حجۃ الوداع کہتے ہیں. حجۃ الوداع کے سرمن میں اللہ کے رسول نے جب آخری حج کیا, ہم کو معلوم ہے کتنے صحابہ موجود تھے, اپروکسیمیٹلی 1,25,000 صحابہ موجود تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک بات کہی. کیا بات کہی؟ بہت سارے اسپیچز سے اللہ کے رسول نے وہاں پر وہ بات یہ کہی کہ کیا میں نے حق ادا کر دیا. اور اس کے بعد کہا کہ یہ ذمہ داری آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے, جو لوگ وہاں پر موجود ہیں, آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ میسج ان تمام غائبین تک پہنچائیں. یہ میسج ان تمام غائبین تک پہنچائیں. Those are present, it's their responsibility that they should deliver this message across the globe who are not here. This was the message sent by Allah, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
اب ہم دیکھتے ہیں اس کا امپیکٹ کتنا ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے جو حکم دیا اس کا امپیکٹ کتنا ہوتا ہے. اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ 1,25,000 صحابہ جو موجود تھے اس لاسٹ سرمن میں حج میں اللہ کے رسول کے ساتھ، ابھی سعودی عرب کے اندر جتنے صحابہ کے خبریں جو پائی جاتی ہیں وہ اپروکسیمیٹلی لوگ کہتے ہیں کہ 10,000 اور 20,000 ہوتے ہیں اپروکسیمیٹلی. سو ہم ایک سوچنے والی بات ہے کہ وہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو، اللہ کا میسج کو جو ہے کنوے کرنے کے لیے they went to different parts of the world، جس کے اندر جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا اپروکسیمیٹلی 4,000 سے 5,000 کلومیٹر دور ہے. آج ہم اس ہال میں بیٹھے ہوئے اس کی دین کی سربلندی کے لیے جو ہے نا گفتگو کر رہے ہیں، اس کی دین کی سربلندی کے لیے، اور دنیا کے ہر کونے میں جو ہے اسلام کا پیغام پہنچا. تو یہ ہماری بہت پرائمری ریسپانسبلٹی ہے بحیثیت خلیفہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خذوا الی سبیل ربی، اور تمہیں بہترین شخص جو لوگوں کو جو ہے اچھائی کی طرف بلائے، برائی سے روکے اور دعوت و حکمت کے ساتھ لوگوں کو. یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر سمجھائے ہیں. اللہ کے رسول نے یہ احکام اپنے لاسٹ سرمن میں یہ بات بتائی ہے. تو میری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ میسج پھر لوگوں تک پہنچائیں. میری اور آپ کی پرائم ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم جس سوسائٹیز میں رہ رہے ہیں، جس خاندان میں رہ رہے ہیں، جو اسکولز میں رہ رہے ہیں، کہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم یہ لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچائیں. جب اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو ہم اسلام کو اس کے ہولسٹک پرسپیکٹو میں ایکسپلین کریں. آئی ریپیٹ ونس اگین، جب اسلام ہم لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، اسلام کو اس کے ہولسٹک پرسپیکٹو میں لوگوں کو سمجھائیں. Islam is not a religion, but we need to tell them that Islam is a complete way of life. I repeat once again, ہم اسلام کو بحیثیت ابھی جو جواب ہے نظام حیات، ایک کوئی مذہب، اسلام کوئی مذہب نہیں ہے. مذہب کو ہم اگر ڈیفائن کریں گے تو مذہب is a set of rituals. مذہب is a set of rituals. نماز ایسا پڑھ لینا، روزہ ایسا رکھ لینا، شادی ایسا کر دینا، یہ ریچولز ہے. اسلام از ناٹ سیٹ آف ریچولز. اسلام از اے کمپلیٹ وے آف لائف. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر عبادت کیسا کرنا چاہیے اس کی طریقے ہیں، بزنس کیسا کرنا چاہیے اس کے طریقے ہیں، انٹرنیشنل لیول پر ریلیشن شپ کیسا چاہیے اس کے ریلیشن سے، بینکنگ ہو تو بینکنگ کے جو ہے کیا فنڈامنٹلز ہیں، اگر وار ہو تو وار کے کیا رول ہونا چاہیے، اگر خیریت جو ہے خیر ہو گیا تو ان کے کیا رائٹس ہیں، ویمن کے کیا رائٹس ہیں، گرلز کے. تو اسلام جو ہے نا اس کمپلیٹ وے آف لائف. یہ جو ہے نا ہم لوگوں کو اس کے ہولسٹک پرسپیکٹو میں لوگوں کو ہم اسلام سمجھائیں. ہم ہولسٹک پرسپیکٹو میں اسلام سمجھانے کے لیے، جیسا آپ نے کہا کہ we should know Islam in its holistic perspective، تو ہماری یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کو اس کے ہولسٹک پرسپیکٹو میں اسلام کو سمجھیں. جو آپ کو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں خطبات ہے، شہادت حق ہے اور ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام ہے. یہ 3 کتابیں ہیں جو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کریں گے کہ اسلام کو اس کے ہولسٹک پرسپیکٹو، اسلام کا ایک جو بہت بڑا ڈائمنشن ہے اس کے اندر سمجھنے میں آپ کی کتابیں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں. تو جب یہ کتابیں پڑھیں گے، آپ سیشنز کے اندر جوائن کریں گے، تو اسلام کا جو جامع تصور ہے وہ تصور آپ کو سمجھ میں آئے گا اور آپ کو سمجھ سکیں گے اور لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا سکیں گے. With this, I conclude almost my speech. Last چیز یہ ہے کہ یہ جو سرچ پر سیلف ڈسکوری والی جو سرچ ہے، یہ سرچ جو ہے ایک دن میں اس سیشن میں، یہ 3 دن کے ورک شاپ میں ختم ہو جانے والی نہیں ہے. یہ سرچ جو ہے نا 1 گھنٹے کے میرے ورک شاپ میں ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ لائف لانگ جو ہے نا ہم کو کنٹینیوسلی سیلف ڈسکوری کرنا چاہیے. اپنے اوپر خود کو پہچاننے کے لیے، خود ہی کو اور خدا کو پہچاننے کی جو سرچ ہے کنٹینیوسلی جو ہے نا جاری رہنے والی سرچ ہے. اور اس کے لیے بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے اوپر تدبر اور تفکر کریں. ہر چیز کے اوپر تدبر اور تفکر کریں، پونڈرنگ اینڈ ریفلیکشن کریں. ہم اگر اسٹڈیز جب پڑھ رہے ہیں تو جب فوٹو سنتھسس کے بارے میں اگر پڑھ رہے ہیں تو ہم سوچیں کہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھاڑ کو کیسے قدرت دی کہ وہ جھاڑ جو ہے نا ایئر، واٹر اور سن لائٹ کو استعمال کر کے کیسا جو ہے نا کھانا بناتا ہے. ایٹمک اسٹرکچر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا اتنا کائنات کا چھوٹا سا ذرہ، ایک نیڈل کی نوک پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو 10,000 ایٹمز پائے جاتے ہیں.
اتنا چھوٹا سا ذرہ ہے، کنٹینیوسلی ہم پونڈرنگ اینڈ ریفلیکشن کرنا چاہیے، غور اور تدبر کرنے سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی ڈیفرنٹ طریقے سے سمجھایا ہے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے کیسا آسمان بنایا، کیسا زمین بنایا، کیسا پہاڑوں کو جو ہے نا ہم نے زمین کے اندر جو ہے نا دھسا دیا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہم نے اونٹ کیسے بنایا، کہ تم دیکھتے نہیں ہم نے جو ہے نا سمندروں کو کیسا بنایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بار بار اپیل کرتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کریشن جو ہیں، کریشنز کے اوپر بہت پونڈر کریں۔ تو جب ہم پونڈرنگ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت کو جو ہے نا ہم پہچان سکیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے اچھے طریقے سے ہم ایمبریس کر سکیں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی پہچان عطا فرمائے اور ہماری جو ہے نا پہچان عطا فرمائے، خدا کو پہچاننے کی توفیق دے، خودی کو بھی جو ہے پہچاننے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔